مسلمان اپنی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ تلاش کرے، وہ مضبوط قلعہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع محل کی بتلائی ہوئی دعائیں ہیں۔ سب سے بڑا ذکر یہی ہے کہ ہم ہر موقع کی دعا کو یاد رکھیں۔ سو رہے ہیں تو سونے کی دعا ہو، اٹھ رہے ہیں تو اٹھنے کی دعا یاد ہو، اور کھانا کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، یہ موقع محل کی جو دعائیں ہیں یہ ایک مضبوط ذکر ہے۔ ان اذکار کا اہتمام اگر بندہ کرے، صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھے، تو اللہ پاک ان کی برکت سے عافیت نصیب فرما دیتے ہیں۔ انسان کو سکون کی زندگی مرحمت ہوتی ہے اور اس کے لیے عافیت کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو عزیزان گرامی، بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا پڑھے تو اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی کفایت ہوتی ہے، اس کے گھر کے اہل و عیال کی حفاظت ہو جاتی ہے، تو جس مقصد کے لیے جا رہا ہے اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ دیکھیں مختصر سی دعا ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فائدے ہی فائدے مرحمت فرمائے ہیں۔ تو بہرحال آج ایک حفاظت کا عمل بتلانا چاہتے ہیں، جس عمل کی برکت سے بندے کو حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ وہ ایک مستند عمل ہے۔ ایک تو جس پر جنات اور جادو کے اثرات ہوں، دودھ زیادہ پینے کا اہتمام کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مسواک کرے، مسواک کرنے کا اہتمام کرے۔ مسواک کی برکت سے بھی یعنی جنات دور بھاگتے ہیں۔ وہ خوشبو ہوتی ہے، السواک مطہرۃ للفم، منہ کے لیے پاکیزگی کی شے ہے، اور وہ مرضات للرب، اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے مسواک۔ تو جب پاکیزگی ہوتی ہے تو عمل کا اثر مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو پڑھ رہا ہوتا ہے منہ میں خوشبو ہوتی ہے، فرشتے قریب ہوتے ہیں تو اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عام نماز اور اس کے ساتھ یعنی مسواک کرنے کے بعد نماز پڑھی جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب نصیب ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت الشیخ حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، حکم السحر والکہانہ۔ اس کتاب میں انہوں نے جادو کا ایک عمل بتلایا ہے، جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بڑا زبردست عمل ہے۔ فرمایا کہ بیری کے 7 پتے لے لو، ان کو مسلو، ان کو پیسو، پیسنے کے بعد ان بیری کے پتوں کے لیے ہنڈیا میں، دیگچی میں، کسی پتیلے میں اتنی پانی لے لیں جس کے ساتھ غسل ہو سکے۔ پھر ان بیری کے پتوں کے اوپر ایک عمل کرو، آیت الکرسی پڑھو، سورت بقرہ کا آخری رکوع پڑھو، اور اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر ان پر دم کرو۔ اور پھر اس کے بعد آیات سحر، آپ کو وہ بتلا دوں کہاں کہاں ہیں قرآن مجید میں آیات سحر، ان کو پڑھ کر ان پر دم کر دیا جائے۔ آیات سحر سب سے پہلے کھڑی ہوئی ہیں سورۃ الاعراف میں۔ سورۃ الاعراف میں 117 سے 119 تک یہ 2 آیات سحر ہیں۔ پھر سورہ یونس میں ہیں، اور سورہ یونس میں 69 سے لے کر 79 سے لے کر 82 نمبر آیت تک یہ 2 آیات جو ہیں، 3 آیات، یہ آیات بھی آیات سحر ہیں۔ اور تیسرا مقام جو ہے جہاں آیات سحر کھڑی ہوئی ہیں وہ ہے سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ میں 65 نمبر آیت سے لے کر 69 نمبر آیت تک یہ آیات جو ہیں یہ آیات سحر ہیں۔ ان آیات کو پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، پتوں پر، جو پیسے ہوئے پتے ہیں ان پتوں پر دم کر دو۔ پھر ان پتوں کو اس ہنڈیا میں یا اس پتیلے میں ڈال لو، پانی اتنی مقدار میں ہو کہ اس سے غسل ہو سکے۔ اب اس کو خوب ابالو، ابالنے کے بعد اس میں سے پانی کو استعمال کرو، پیو، ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے بعد گرم گرم نہیں پینا، منہ جل جائے گا۔ تو ٹھنڈا پانی جب ہو جائے اس کو جتنی پی سکتے ہو پیو، 3 مرتبہ اس پانی کو پیو، باقی جو پانی بچ جائے اس سے غسل کر لو۔ میں نے تو یہ عمل ایک کتاب میں پڑھا ہے، اسی حکم السحر والکہانہ، بہت بڑے عالم ہیں، مفتی اعظم ہیں سعودی عرب کے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ان سے یہ ان کی کتاب میں پڑھا ہے۔ ورنہ بہت سے علماء سے سنا ہے کہ جس کی جادو کی وجہ سے ہڈیاں ختم ہو گئی، بھربھری ہو گئی ہوں، اور اسی طرح اس کا گوشت گلنے لگ گیا ہو، اور جادو کے اثرات سے اس کے گردے فیل ہو جائیں، اور پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو جائے، جسم سارا رواں رواں دکھ میں ہو، جو بھی اس عمل کو کرے گا اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دنوں میں اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرما دیں گے۔ اس عمل کو کر لو، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود پڑھ لو۔ جو درد میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اس کا پڑھا ہوا زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا، تو خود پڑھ کے یہ عمل کر لو۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے شفا کاملہ و عاجلہ
مستمرہ مرحمت فرما دیں گے۔ اللہ پاک ان معمولات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔